نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید، عمر بن العاص، مروان ملعون جیسوں کو تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو۔ خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے۔ تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شبٹ لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو شیلڈ دیں گے؟ ہے جو لانتی سوڑی جتی دی نوکتے۔ بے شک بے شک کہتے ہو جی روز روز کرتے ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ کون سی روز روز؟ 15 سال پہلے ایک سلپ آف ٹنگ ہوا، اس کے بعد 10 سال پہلے ایک لفظ میرے گمان میں نہیں تھا۔ کتنا بولو؟ 10 سال پہلے، پھر 5 سال پہلے وہ یہ کل کتنے کیس ہوئے؟ 3 کیس کہ جی یہ بار بار کرتا ہے۔ بار بار کا کیا مطلب ہے؟ معاویہ کی جنگ ہوئی، ہم علی کے حق میں تھے، معاویہ کے خلاف۔ ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ، نو معاویہ۔ یہ فقیر کا مشن ہے، یہ فقیر کی سوچ ہے جو جہنم میں جو لگاتا ہے فتوے۔ میں ان 2 نمبر فتووں سے ڈرتا نہیں۔ اور مولا علی کے مقابلے میں آنے والے وہ کوئی بھی ہو، وہ کیا تھا؟ خطا پہ تھا، غلطی پہ تھا، خطا پہ تھا، غلطی پہ تھا۔ جناب معاویہ نے غلط کیا، ان کی یہ غلطی ہے۔ جناب معاویہ نے غلط کیا، ان کی یہ غلطی ہے۔ آج کل پوسٹیں چل رہی ہیں بہت ساری، اور میرے مولا علی کے ساتھ ایک صحابی ہے، ان کا نام لگ کے کہا جاتا ہے فلاں اور فلاں علی، اور وہ بھائی۔ یہ اہل سنت کا مزاج نہیں ہے، یہ خارجیوں اور ناسبیوں کا طریقہ ہے۔ صرف اتنا کہنے پہ کہ علی پہلے نمبر پہ ہے، ایسے کہنے والے کو رافضی کہہ دیا گیا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ علی دا پہلا نمبر۔ آج کل لوگ اپنی اولادیاں دے پٹھے سیدھے نام رکھنے شروع کر دیتے۔ وہ جاہلیت کے دور میں اگر کوئی نام رکھتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے بندے کا نام کیوں نہ ہو، جاہلیت کے ناموں کو یہاں اپلائی مت کرو۔ وہ ایک معنی حضرت، ایک نا ہے، اس کا معنی بنتا ہے بھونکتا کتا، تو بڑے فخر نہ رکھتے ہیں۔ میں آخیا واہ اسم با مسمى نظر آتے ہیں حضرت۔ تو اپنے ابو سفیان جیسا پلید، اپنے ابو سفیان جیسا پلید۔ تو قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے۔ آپ نے ان کو پلید کہا کہ آپ نے ان کو پلید کہا کہ بار ہو گیا ہے، کیوں کریں؟ یہ روزہ رفع وہاں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاروق اعظم جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو وہ پلید تھے؟ نہیں کہہ سکتے۔ عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ بھونکے، جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی۔ انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے، وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے۔ تو یاد رکھنا جب تو آپ کے کتے تجھ پہ بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا۔ کتے تجھ پر بھونکیں گے، یہ کتے تجھ پر بھونکیں گے، یہ کتے تجھ پر بھونکیں گے، یہ کتے فجور کی تصویر، حسین میرے نبی کی تصویر، یزید کا نانا عیسائیوں کا سردار بغدل، یزید کی ماں فاحشہ عورت محسون بنت بغدل، جڑیاں محسونیاں نو یزیدیاں نو اس ماں دیاں گلاں تو تکلیف ہوندی ہے۔ میں انہاں نو پوچھنا چاہنا وا حضرت صحابی نے تے اس نو طلاق دے کے گھر وچوں کڈ دتا سی تے تسی اس نال کیوں کھلوتے ہوئے ہو؟ پتہ لگیا تسی پتر یزید دے ہو تے اپنی نانی اپنی دادی جان دیاں سختیاں نہیں سن سکتے، پر اسی دی حقیقت دسنے ہاں۔ اور میں جان بوجھ کے کرتا ہوں، تم کیا سمجھتا ہو میرے منہ سے ویسے نکلتا ہے؟ اور میں جان بوجھ کے کرتا ہوں، تم کیا سمجھتا ہو میرے منہ سے ویسے نکلتا ہے؟ میں یہ کھل کے دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دے دیتا ہوں۔ علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی، ہم علی کے حق میں تھے، معاویہ کے خلاف۔ ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ،
نہیں علی معاویہ نہیں. گھبرائیں کیوں, شرمائیں کیوں, دھمکے کی چوٹ پہ کیوں نہ کہیں نو معاویہ. یہ فقیر کی سوچ ہے کہ جہنم میں جو لگاتے ہیں فتوے. میں ان 2 نمبر فتووں سے ڈرتا نہیں ہوں, دھمکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے, اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا. ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی, ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی, حدیث سنی نہیں تھی, تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا. لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے, تو سیدہ راضی ہو گئی تھی.